بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طلبات، السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر جماعت دہم کے سبق مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کا خلاصہ ہے۔ جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ بیٹا، خلاصے کا سوال بورڈ میں 5 نمبر کا آتا ہے اور میں نے اس خلاصے کو انتہائی آسان الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اچھا بیٹا، جب آپ نے خلاصہ شروع کرنا ہے تو یہ 605 مارکر کے ساتھ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، سبق کا عنوان۔ سبق کا عنوان لکھیں گے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ سبق کا عنوان جو لکھا ہے یہ بھی 605 سے لکھنا ہے، اور جو سبق کا عنوان مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ لکھا ہے یہ بھی 605 سے ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے مصنف کا نام سجاد حیدر یلدرم، یہ بھی دونوں جو ہیں 605 مارکر سے ہی لکھیں گے۔ اصناف ادب افسانہ ہے یہ سبق۔ اچھا نہیں، افسانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالے۔ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں۔ آئیں چلتے ہیں خلاصے کی طرف۔ اس سبق میں سجاد حیدر یلدرم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ زندگی میں دوستوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، مگر اچھا دوست وہی ہے جو اپنے دوستوں کے حقوق، مصروفیات اور مسائل کو مد نظر رکھے۔ مصنف بیان کرتے ہیں کہ میں دلی کے چاندنی چوک سے گزر رہا تھا، میری نظر ایک فقیر پر پڑی جو بڑے مؤثر انداز سے اپنی حالت زار بیان کر رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد وہ پھر وہی رٹی رٹائی سپیچ دہراتا تھا۔ وہ پکار رہا تھا، اے بھائی مسلمانوں، خدا کے لیے مجھ بد نصیب کا حال سنو۔ میں آفت کا مرا 7 بچوں کا باپ ہوں، اب روٹیوں کا محتاج ہوں۔ اپنی مصیبت ایک ایک سے کہتا ہوں، میں بھیک نہیں مانگتا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے وطن چلا جاؤں، مگر کوئی خدا کا پیارا مجھے گھر نہیں پہنچاتا۔ بھائی مسلمانوں، میں غریب الوطن ہوں، میرا کوئی دوست نہیں، ہائے میرا کوئی دوست نہیں، اے خدا کے بندو میری سنو، میں غریب الوطن ہوں۔ فقیر تو یہ کہتا ہوا اور جن پر اس قصے کا اثر ہوا ان سے خراج لیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میرے دل میں چند سوالات پیدا ہوئے اور میں نے اپنی حالت کا مقابلہ اس سے کیا۔ مجھے خود پر تعجب ہوا کہ اکثر امور میں نے اسے اپنے سے اچھا پایا۔ میں کام کرتا ہوں اور وہ مفت خوری، میں تعلیم یافتہ ہوں اور وہ جاہل، میں خوش لباس ہوں اور وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، یہاں تک میں اس سے بہتر ہوں، اس سے آگے اس کی حالت مجھ سے اچھی ہے، اس کی صحت قابل رشک ہے، اور میں رات دن فکر میں گزارتا ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جسے وہ مصیبت کہتا ہے وہی بڑی نعمت ہے، یعنی اس کا کوئی دوست نہیں، جبکہ میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ اے خوش نصیب، یہی تو مجھ سے بڑھ گیا، تو دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے، تیرا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا کہ بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دے دو۔ کوئی سے لطیفے سنا کر اس کا وقت ضائع نہیں کرے گا، اسے کسی دوست کے خط کا جواب نہیں دینا پڑے گا، اگرچہ میرے دوست میرے خیر طلب ہیں، مگر یہ مجھے فائدہ پہنچانے کی بجائے الٹا نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں میں ہی عمر نہیں گزارنی تو بعد نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے بڑبڑیا دوست احمد مرزا ہیں جو 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھ سکتے، ان کا آنا آندھی، بنچال یا قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ وہ دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے بلکہ آندھی کی طرح کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ آہا، میں نے تمہیں پکڑ ہی لیا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ایک دوست مضمون نگار ہیں، بس 1 منٹ کے لیے تمہاری خیریت دریافت کرنا تھی۔ وہ آتے ہی اس زور سے مسافہ کرتے ہیں کہ انگلیاں درد کرنے لگتی ہیں، میں دیر تک قلم نہیں پکڑ سکتا، خیالات بھی گم ہو جاتے ہیں۔ میرے دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، یہ بال بچے والے صاحب ہیں اور رات دن میں انہی کی فکر میں رہتے ہیں۔ جب بھی کبھی ملتے ہیں تو ان کے پاس باتیں کرنے کے لیے سوئے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں ہوتا۔
اس طرح میرے ایک مقدمہ باز دوست ہیں جنہیں اپنی ریاست کے جھگڑوں، اپنے فریق مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعریف یا مذمت کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ شاکر خان صاحب آئے ملے ان سے، یہ موضوع سلیم پور کے رئیس اور ضلع بھر میں نہایت معزز آدمی ہیں۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور بہت اسرار سے مجھے سلیم پور لے گئے۔ مجھے لکھنے کے دوران میں بار بار پریشان کیا گیا، یہاں تک بار بار اسرار پر کھانے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ وہاں پر میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں کہ چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، کیا بہت کچھ لکھ ڈالا؟ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ شہر میں ایسی فسرت اور خاموشی کہاں۔ میں نے آمنا صدقنا کہا اور کھانا شروع کیا۔ واپس آ کر کمرے میں خیالات کو جمع کرنا شروع کیا۔ اچانک پورا فکرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی خوشی میز پر گیا، لکھنا چاہتا تھا کہ پھر دروازے پر وہی دستک۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ صاحب باہر گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں۔ دوست مل کر شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوئیں۔ دوست کا سلسلہ یہی ختم نہیں ہوتا۔ ایک دوست ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں، ایک دوست عرصہ دراز سے میری دعوت کرنے کے فکر مند ہیں لیکن اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک اور صاحب ہیں، جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جاتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب دوست میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کا کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں، ان میں سے ہر ایک کو کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ صبح کا ماخذ خیالستان۔ بیٹا امید ہے آپ اس خلاصے سے مستفید ہوں گے۔ اس خلاصے کو کوشش کریں کہ اپنے دوست احباب میں شیئر کریں، اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر اس کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔